جب پیشنٹ اداس ناراض ہے اور فیملی بہت زیادہ اپسیٹ ہوتی ہے کہ اسی طرح شوخیاں کیوں نہیں کرتا، اسی طرح یہ بھاگتا دوڑتا کیوں نہیں ہے، شہزادہ گن کے کیوں نہیں نظر آتا، اس کو شکر شہزادہ. گزار ہونا چاہیے، ہم نے اس کی لائف سیو کر دی. لیکن یہ ہے کہ کو ڈپینڈنس جسے فیملی کی بیماری کہا جاتا ہے، یعنی پریم روگ یا روگ، فیملی کو روگ لگا ہوتا ہے نا. کسی بھی پیشنٹ کی جو نشے کی بیماری ہے اس کی فیملی کو روگی کر دیتی ہے. اس روگی ہونے سے نکلنا ضروری ہے تاکہ مریض کو کسی روگی کے ساتھ نہ رہنا پڑے. پیشنٹ کسی روگی کے ساتھ رہے تو زیادہ خوش رہے گا یا نارمل بندے کے ساتھ رہے تو زیادہ خوش رہے؟ کسی روگی کے ساتھ تو کوئی خوش نہیں ہو سکتا. اور اگر لگتا ہے فیملی میں سے کسی کو کہ اسی پیارے کی وجہ سے وہ روگی ہو گئے ہیں تو ان کو دوبارہ صحت مند ہونے کے لیے یہ 10 باتیں اوور آل اپنانی پڑیں گی، اوڑھنا بچھونا بنانا پڑے گا. پر کیا آپ یہ جو پہلی بات ہے اس کو آسانی سے چینج کر سکتے ہیں اپنے دماغ میں؟ کیونکہ ہمارے ذہن میں بہت یہ بیٹھا ہوتا ہے، ایڈکشن کا معاملہ ہو یا نہ ہو، سوسائٹی میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کی جو نیڈز ہیں وہ پہلے پوری کریں اور اپنی نیڈز کو بعد میں پوری کریں یا نہ کریں. جہاز میں جب وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ جہاز میں ٹربولنس آ جائے تو جو آکسیجن ماسک ہے وہ اپنے منہ پہ پہلے رکھیں کہ بچے کے منہ پہ پہلے رکھیں. لیکن جنرلی بھی سوسائٹی میں بہت سکھایا جاتا ہے کہ نہیں اپنا نہ سوچو، بس کسی کا سوچو. اور وہ تو چلتا رہے گا، سوسائٹی سکھاتی رہے گی. لیکن جب کوئی روگی ہو جائے تو اس کے لیے یہ فارمولہ ہے. اگر آپ کا جو بچہ ہے 4 سال کا، جو 4 سال کا بچہ ہے آپ کا، اس کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اپنا سوچ لوکاں دا نہ سوچ. سوسائٹی کی لرننگ وہی رہے گی کیونکہ سوسائٹی کو وہ سوٹ کرتا ہے کہ ایسے لوگ سوسائٹی میں ہوں جو دوسرے کا سوچیں، گھر میں ایسے لوگ ہوں جو دوسرے کا سوچیں. لیکن اگر کوئی ایسے کرتے کرتے دوسرے کا سوچتے سوچتے روگی ہو جائے تو اس کا کیا کریں گے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ جو نارمل جو پروان چڑھانی چاہیے تھنکنگ سوسائٹی میں وہی ہے کہ بھائی سیلفش مت بنو، دوسروں کی بہتری بھی سوچو، دوسروں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنے کا سوچو. یہ ماں باپ تمہارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، تم بھی ماں باپ کا کچھ سوچو. اب نہیں تو کل سوچو، کل نہیں تو پرسوں سوچو، پر سوچو. عام سوسائٹی میں یہی کہا جائے گا. لیکن اگر کوئی یہ کرتے کرتے دوسروں کا سوچتے سوچتے روگی ہو جائے، جیسے کہ اکثر گھروں میں ایک آدھ روگی ہوتا ہے، نشہ اور نو نشہ. کوئی ایک خاتون ہوتی ہیں جو کہ سارے گھر کی خدمت کر رہی ہوتی ہیں، 50-60 سال کی عمر ہوتی ہے، 5-4 بچے ہوتے ہیں، خاوند ہے، بچوں کے بھی بچے ہیں، اور وہ صبح سویرے 5 بجے اٹھتی ہیں، کچن سنبھالتی ہیں، گھر کا نظام سنبھالتی ہیں. اوور ویٹ بھی ہیں، ان کو ڈائبٹیز بھی ہو گئی روگی ہونے کی وجہ سے، ان کو بلڈ پریشر بھی ہو گیا، اور ان کے درد ہوتا ہے. اگر بیٹھے تو کہتی ہے ہائے، اور کھڑی ہوتی ہیں بیٹھے بیٹھے تو کہتی ہیں ہائے، اور کام کرتی رہتی ہیں اور دل میں سوچتی ہیں کہ میں کتنی عظیم انسان ہوں. اور سارے گھر والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم بہت عظیم انسان ہو، لگے رہو. تو جو روگی ہو جاتا ہے، اگر گھر میں کوئی خاتون ہے یا فادر ہے جو بڑھاپے کی سٹیج کو پہنچ رہا ہے، اپروچ کر رہا ہے، اس کے بچے جوان ہیں پر ان کو ابھی پسند کا ڈھنگ کا جاب نہیں ملا، اور وہ پاکٹ منی مانگتے ہیں اور وہ سگریٹ منی مانگتے ہیں، اور ایک اکیلا باپ کوئی کسی جگہ ملازمت کرتا ہے یا کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تو سب اسی کو کہتے ہیں نا، گیو سم مور، گیو اینڈ گیو سم مور. تو اخیر میں وہ اس ٹریپ میں پھنسا ہوتا ہے کہ اب میں نے 40 سال یہ کیا ہے تو باقی بھی میں کرتے کرتے مروں. اور باقی لوگ کیا چھوڑتے ہیں کہ آپ عظیم انسان ہیں. جب بھی آپ بچے کو برگر کھلائیں گے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یو آر دا بیسٹ ڈیڈ. جو لوگ بھی روگی ہو جاتے ہیں
پہلی بات تو یہ ہے کہ دے ڈونٹ سے واٹ دے مین. او میں مر جاؤں گا تے تو رولیں گا, میرے ہوندیاں تینوں موجاں نے, کر لے جنیاں تو موجاں کرنی ہے, تو جیل جائیں گا ایک دن, تیرے نال دی چیز تے پیدا ہی کوئی نہیں ہوئی ساڈے خاندان چ. یہ بینگ مین کہ روگی ہے, ڈزنٹ مین واٹ ہی سے. شام کو کہتا ہے وہ میں تمہیں پتہ غصے چ کہہ رہا تھا میری شوگر اپ ہوئی سی, میرا پریشر ڈاؤن ہویا سی, میں تے پیار ہی بہت کرنا, دس کنے پیسے چاہیے نے, پیسے مانگنا سن, اے لے پھڑ. تو روگی کا کام یہ ہے کہ کہنا کچھ, سوچنا کچھ اور, کرنا کچھ اور پرووک کرنا, اور سٹنکنگ تھنکنگ میں چلے جانا, سڑتے رہنا, کڑتے رہنا, اور دستے رہنا ساڈا ایک زمانہ ہوندا سی بھولو بھلوان نو میں آپ ٹایا سی. مطلب کچھ نہ کچھ ایسی باتیں وہ پھر وہ کرتے ہیں جس سے کہ بچوں کو چڑ ہوتی ہے. کہتے ایک موبائل فون تے تہاڈے کولوں سنبھالیا نہیں جاتا, کہندے اینو ٹھیک کر دے, ایدے نال اے کر دے تے ایدے نال او کر دے. تو وداؤٹ بینگ مین یعنی کرٹسیز کو قائم رکھنا ہے, کرٹسیز کو, کامن کرٹسیز جو ہے گھر میں کچھ بھی ہو, کامن کرٹسیز کو برقرار رکھنا ہے. جو اخلاقیات ہے اس کے اوپر چوٹ نہیں آنے دینی, بات کرنی ہے, کھل کے کرنی ہے, حق سچ کی بات کرنی ہے, لیکن کامن کرٹسیز کو خراب نہیں کرنا. سنسیئرلی کرنی ہے, کیونکہ اکثر دو قسم کی لینگویجز ہیں جو ہم اپنا سکتے ہیں. ایک لینگویج ہے میٹر آف فیکٹ لینگویج, کہ جو کہنی ہے وہ کہہ دینی ہے اور بس تھوڑی سی کہہ کے رک جانا ہے. ایک ہے کہ بیچ میں کوئی طنز ڈالنی ہے, کوئی مسالہ ڈالنا ہے بیچ میں, کوئی بیچ میں کڑوی بات ضرور ڈالنی ہے, کوئی محاورہ ایسا ڈالنا ہے کہ اگلے بندے نو لگے کلیجے دے وچ. نہیں, دو لینگویج ہمیں آتی ہیں, ہمیں ایک لینگویج ہے جسے اے لینگویج کہتے ہیں اور ایک لینگویج ہے جسے بی لینگویج کہتے ہیں. ہمیں اے لینگویج بھی آتی ہے, ہمیں بی لینگویج بھی آتی ہے, اور ہم نے ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اے لینگویج یوز کرنی ہے کہ بی لینگویج یوز کرنی ہے. اے لینگویج وہ ہے جس سے ہمارا مدعا آسان طریقے سے دوسرے تک پہنچ جائے, اور بی لینگویج وہ ہے جس سے کہ کلیجہ بھی سڑے ہوتا, نیندر نہ پوے پھر انہوں. یہ بی لینگویج, اور یہ دونوں آٹومیٹک ٹریک چل رہے ہوتے ہیں, پیرالل چل رہے ہوتے ہیں, پیرالل ٹریک چل رہے ہوتے ہیں. یہ وہ ہے جسے کو ڈیپینڈنس کہتے ہیں. کو ڈیپینڈنس میں بی لینگویج ہوتی ہے. پیچھے ایک ریزینٹمنٹ چل رہی ہے نا, کنٹینیوسلی پیچھے ایک ریزینٹمنٹ چل رہی ہے کہ تو میرے نال بڑی زیادتی کر رہا ہے, ہن میں تیرا کی کرا, تو میرا پتر ہے, میں تیرا کی کرا. تو پیچھے بھاگ بھاگ کے, بیٹے کے پیچھے بھاگ بھاگ کے, تنگ آ کے, تو بی لینگویج ہوتی ہے جو پیسو اگریسو لینگویج ہے. کوئی طنز کر دینا, کوئی بیچ میں شوخی کر دینا, کوئی ایسی بات کر دینا جو اگلے بندے کو بری لگے. کیونکہ جب کوئی پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ تھک رہا ہوتا ہے, وہ روگی بن رہا ہوتا ہے, پیچھے بھاگتے بھاگتے روگی بن رہا ہوتا ہے. ایک بچہ تھا تو اس نے ایک دن مینڈک پکڑ لیا اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیا, اور بیٹا بنا کے تو اس کے ساتھ وہ کھیلنے کھولنے لگا, اور جب کھیل کے فارغ ہو تو پھر اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دے, ٹوکرا رکھ دے, پھر کھیلنا ہو تو پھر نکالے. ایک دفعہ اس نے نکالا مینڈک بار تو مینڈک نے بھاگنا شروع کر دیا, تو وہ اس نے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. وہ مینڈک تھا ذرا کافی چست تھا, تو بچہ ذرا سست تھا, تو وہ مینڈک آگے آگے اور بچہ جو ہے یعنی والد جو اس کا جو بنا ہوا تھا جو وہ پیچھے پیچھے, اور مینڈک آگے آگے. کبھی وہ ادھر جائے, کبھی ادھر جائے, کبھی ادھر جائے. اخیر میں پریشان ہو کے تو رک گیا, کہنا ہوں میں تن کی کہا, آخر تو میری اولاد ہے. یہ پھر جو اخیر میں آتا ہے نا, آخر تو میری اولاد ہے, تو یہ ذرا پہلے سوچ لینا تھا تھوڑا. جب بڑی بڑی باتیں کر رہے ہو, میرے لو تو پاویں نشہ کر, میرے لو پاویں تو شراب پی, میں تینوں آپ منگا دیاں گا, میرے سامنے بہ کے تو کر. یہ ساری باتیں ہیں کوئی ان کا مقصد؟ نہیں تو میں بھی شروع کر دیں گا, تو پینا تو پھر میں بھی پی لاں گا. تو
تو یہ ساری باتیں وچ یو ڈونٹ ایکچولی مین، اور یہ ساری باتیں بڑی مین باتیں ہیں، تو یہ نہ کریں. کئی دفعہ کوئی بات ہوتی ہے جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ. اس سے کوئی نہ دوستی ہوتی ہے، نہ حد تک ہوتی ہے، نہ اسٹیٹس میں کمی آتی ہے. ڈاکٹروں کو یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور جا کے سے کہیں کہ اتنے بازو پتہ نہیں ہے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے، ڈاکٹر آپ کو فوراً اس کی ایک وجہ بتائے گا، پتہ انہوں کوئی نہیں. کئی دفعہ ڈاکٹروں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ جو پیشنٹ کوئی سمٹم بتاتا ہے، کہتے ہیں پتہ نہیں اتھوں گیس جی آندی ہے، ادھر نو پھر جاندی ہے، پھر این نو جاندی ہے، اتھوں واپس ہو کے ادھر نو جاندی ہے. وہ ڈاکٹر بتائے گا کہ یہ کوئی ریلوے کی گیس ہے جس کا ٹریک ہے، ادھر سے یہ ادھر سے ہو کے جاتا. بھئی پیشنٹ کی پرسیپشن ہے، اس کے سمٹمز اس کی پرسیپشن ہے، ان کی کوئی ریالٹی بعض اوقات ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مجھے نہیں پتا، پر ڈاکٹر کہتے ہیں جی میں کہہ دیتا نا مینوں نہیں پتا، تو پھر لوگ میرے اس بارے میں کیا سوچیں گے. مجھے تو یہ پریٹینڈ کرنا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے. لیکن ان فیکٹ ڈاکٹر جو کہ کسی مرض کا ماہر بھی ہوتا ہے تو اس کو بھی سب کوئی نہیں پتہ ہوتا. جس ڈاکٹر کو کوئی 20% پتہ ہونا وہ بڑا ودیا ڈاکٹر ہے. اور آسان طریقے یہ تو مجھے نہیں پتا، میں پتہ کر کے بتا دوں گا. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں پتا، میں یہ پتہ کر کے بتا دوں گا. یہ سیکھنا اور کہنا بہت مشکل ہے جو ہمارا اور یہ بہت آسانی پیدا کرتا ہے زندگی میں، کیونکہ جب آپ کسی کے سامنے کہتے ہیں نا کہ یہ مجھے نہیں پتا اور یہ مجھے پتہ ہے، اور یہ مجھے نہیں پتا اور یہ مجھے پتہ ہے، اور آپ کسی کے سامنے جب بات کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مجھے پتہ ہے یہ مجھے نہیں پتا، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا یار جیڑی گل دا ہے کہندا ہے مینوں پتہ ہے وہ تے اسی مان لینے ہاں، تے جیڑی ہے کہندا ہے مینوں نہیں پتا تے اودے تے اینوں معاف کر دیتے. کم از کم یہ کہتے رہا ہے نا مینوں نہیں پتا، پر ایدا مطلب ہے جیڑی گل دا پتہ ہے وہ اینوں پتہ ہے. It builds their confidence in somebody. تو یہ جو ہے نا تیسری بات، know it all، یہ جو ہوتے ہیں نا بہت ان کو بڑا یہ ہوتا ہے. کوئی ہے جس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں تے مینوں سارا پتہ ہے، مینوں سمجھانا ہے، سندا نہیں. آج ہی میں ایک کاؤنسلنگ سیشن تھا میرا، ایک کسی نوجوان کے ساتھ میرا کاؤنسلنگ سیشن تھا دوسرا، اور اچانک بیچ میں اس کے فادر آ گئے ان دی مڈل آف دی سیشن، اور اس نے بتایا کہ یہ میرے ابو ہیں. میں نے کہا جی بسم اللہ آپ آئیے. وہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد میری اور اس لڑکے کی بات چیت چل رہی تھی، تو تقریباً ہاف وے ڈاؤن انہوں نے سیشن ٹیک اوور کر لیا، اور میں جو بھی بات شروع کروں تو وہ محسوس کرتے تھے کہ میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، تو وہ خود اس کو کہتے ڈاکٹر صاحب ٹھہرو میں انہوں سمجھانا. میں نے کہا اچھا. پھر دوسری بات آئی تو کہتے ڈاکٹر صاحب تسی ٹھہرو میں انہوں سمجھانا. تو تقریباً باقی کا سیکنڈ ہاف سیشن جو ہے وہ انہوں نے ہی کیا، اور میں بیٹھ کے تو دیکھ رہا تھا کہ وہ سمجھ رہے تھے اور وہ سمجھا رہے تھے. یہی پرابلم ہے، بنیادی پرابلم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ وہ یہی ہے کہ جب یہاں آپ آتے ہیں تو تھوڑا سانس لینا، کہ آپ دیکھیں کہ معاملات کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. لیکن جو کام ہم کرتے رہے ہوتے ہیں اس کی ایک عادت پڑ چکی ہوتی ہے. جو کام ہم کرتے رہے ہوتے ہیں صبح دوپہر شام ادھی رات نو دیکھا ہے منڈا جاگدا ہے انہوں جا کے سمجھانا شروع کرتا. کسی ٹائم پہ نظر آ جائے کوریڈور میں، سیڑھیوں میں، ٹیرس پہ، کسی جگہ نظر آئے تو سمجھانے کا جو موقع ہے. جیسے والدین کو ہوتا ہے نا کوئی بچہ ہے تو پڑھ رہا ہے ایف ایس سی کا امتحان دینا ہے، تو جتھے ملے گا نا تو والدین ان کو تو پڑھدا نہیں تو پڑھیا کر. حتیٰ کہ وہ پڑھدا ہوئے. مجھے یاد ہے میں ایف ایس سی میں جب پڑھ رہا ہوتا تھا تو میرے ابا کئی دفعہ کہتے ہیں تو پڑھدا نہیں تو پڑھیا کر. یہ بھی کو ڈپینڈنٹس کا یہ سائن ہے کہ وہ دے آر نو اٹ آل، انہوں نے سارا پتہ ہے. اور جس بندے کو وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں انہوں بڑا غصہ چڑھتا ہے، کیونکہ وہ ایگری نہیں کرتا کہ انہوں سارا پتہ ہے. یہ کننگ اینڈ بیفلنگ بیماری ہے. کننگ اینڈ بیفلنگ صرف دنیا کی ایک بیماری ہے جس کو کننگ اینڈ بیفلنگ آفیشیل نیم ہے اس کا، کننگ اینڈ بیفلنگ. کننگ کا مطلب ہے شاطر، چلاک. بیفلنگ کا مطلب ہے دھوکہ دینے والی. جتنے بھی نشے ہیں ان میں سے جو مشکل نشے ہیں
सिगरेट पहले 5 मुश्किल नशों में आता है, पहले 5 नशों में हेरोइन भी आती है, और पहले 5 मुश्किल नशों में वेट मैनेजमेंट भी आती है, ओबेसिटी भी आती है। हाँ, जिसे मुश्किल आम पब्लिक जैसे कहती है ना कि ए काम करना ए छड़ना मुश्किल है, आम पब्लिक जैसे बात करती है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि सिगरेट जो है, ये जिसको हम सादा सिगरेट कहते हैं या सिंपल सिगरेट कहते हैं, इसको छोड़ना ये हेरोइन के करीब तरीन है। अब ये भी नहीं पता कि हेरोइन पहले है कि सिगरेट पहले है मुश्किल, और ये भी नहीं पता कि जो वज़न पे काबू पाना है, जो फूड एडिक्शन है, वो नंबर 1 है कि हेरोइन नंबर 1 है, कि कोकेन नंबर 1 है, कि अल्कोहल नंबर 1 है। ये हैं 5 जिनके अंदर कहीं ना कहीं मुकाबला लगा रहता है। कई चीज़ें होती हैं कि जिनका पता चल तो वो फिर कायम नहीं रहती। मिसाल के तौर पर अगर आपको पता चल जाए कि आप सोए हुए थे, तो फिर आप सोए हुए हैं, फिर तो आप जाग रहे हैं। तो हो सकता है कोई ऐसे मामलात हों, हर घर में होते हैं मामलात, कोई घर वाले आपको नाराज़ कर सकते हैं किसी दिन, और आपको नाराज़गी को ऐसे हैंडल करना चाहिए जैसे कि नशे की बीच में कोई बात नहीं, मेरिट पे हैंडल करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, कॉमन कर्टसीज़, इखलाकियात जो हैं उनके ऊपर एडहेरेंस रखें, उनके ऊपर आप जमे रहें। मतलब ज़्यादा लोग नाराज़गी में कॉमन कर्टसीज़ को भूल जाते हैं और उससे नाराज़गी बढ़ती चली जाती है। मियाँ बीवी में अगर झगड़ा हो तो वो बॉडी लैंग्वेज ख़राब कर लेते हैं, एक दूसरे के लिए जो खिदमात अंजाम देते हैं उनको रोक देते हैं, कमरा छोड़ के चले जाना। असल इशू पे आओ, असल इशू पे, और जब तक असल इशू को रिजॉल्व नहीं कर लेते तो कॉमन कर्टसीज़ पे चलते रहो। अगर कोई रिचुअल था, घर से निकलते हुए मिल के जाते थे, वापसी पे आके मिलते थे, कहीं जाते हुए बता के जाते थे, तो बता के जाओ। अगर कोई सालगिरह बीच में आ जाती है तो मना लो वैसे ही, या कोई ऐसा मसला आता है, कोई शॉपिंग का, कोई बाज़ार से कुछ काम करने का, आपके पास एक इशू है जिस पे आप या कोई मियाँ बीवी आपस में नाराज़ हैं, तो वो एक इशू काफ़ी होना चाहिए ना। अभी बैठ जाए, वो एक इशू काफ़ी होना चाहिए कि एक और इशू चाहिए। अगर आपकी प्लेट में 2 इशू हैं तो 2 काफ़ी हैं या एक और इशू चाहिए? 2 काफ़ी है ना। तो बेहतर है कि 2 को 1 में बदलें, 2 को 4 में मत बदलें। वैसे नॉर्मली हम आप सब क्या करते हैं? हम कहते हैं आज मूड ख़राब है, आज लड़ाइयाँ ही पानियाँ हैं, अब ए नाल भी लड़, ओदे नाल भी लड़, ओदे नाल पोस्टपोन कर दें कि डायरी में लिख लें कि ये बंदा है, मैं नवंबर को लड़ूंगा इसके साथ। फादर को दिसंबर में सर्दी लगती है तो मैं उस वक्त लड़ूंगा जब उसको सर्दी लग रही हो, ताकि रिहाफ से निकल ना सके। यानी कुछ ना कुछ एक स्केड्यूल बना लें कि बारी बारी काम करना है। अगर आपकी प्लेट फुल है तो उस प्लेट को पहले थोड़ा डिस्पोज ऑफ करें, उसको थोड़ा डिस्पर्सल करें। उसको जब आपका कोई तनाज़ा है, कॉमन कर्टसीज़ जारी रखें। लेकिन आम लोग भी, ख़ास लोग भी, हत्ता कि मुल्क इन चीज़ों पे अमल नहीं करते। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड बंद है, आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान क्रिकेट के मैचेस बंद हैं। हमारे जो गाने वाले उधर जाते थे, उधर से कोई लोग आते थे, तो वो सब बंद है, क्योंकि हमारी उनसे लड़ाई जो है। तो मुझे बताइए कि लड़ाई पे कोई बातचीत हो रही है? कोई बातचीत नहीं हो रही है। और ये इंडिया की खारजा पॉलिसी की नाकामी है कि वो बात नहीं करना चाहते। हम बात करना चाहते हैं और वो बात नहीं करना चाहते, क्योंकि 2 फरीकैन जो होते हैं उनमें से एक होता है जो कि बात नहीं करना चाहता। देखिए, अदालत में केस होता है तो 2 होते हैं, एक मुद्दई एक मुद्दा अलैह, या कोई 2 होते हैं जो जज के सामने पेश होते हैं। एक कहता है जी तारीख दे दो, दूसरा कहता है ना तारीख ना दो, जल्दी फैसला करो। जो भी बंदा गड़बड़ कर रहा है ना, वो कहता है मैं गल नहीं करनी, वो कहता है डेट अगे पा दो,
وہ کہتا ہے جی میرا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں, ڈسٹینس کر لو. تو جو صحیح ہے تو وہ کہتا ہے جی میں تو بات کرنا چاہتا ہوں. جو غلط ہے وہ کہتا ہے میں تیرے نال گل ہی نہیں کرنا چاہتا. اور وہ اس کی جگہ غصے کو بیچ میں لے آتا ہے. وہ منہ ایسا بنا لیتا ہے کہ اگلا بندہ ڈر دے مارے پرے ہو جائے. وہ اپنی باڈی لینگویج ایسے بنا لیتا ہے کہ میں نے بات نہیں کرنی اور میں نے تو تاریخ لینی ہے اور میں نے تو ساری روابط تو توڑ دینی ہے, میں نے تو کامن کرٹسی بھی توڑ دینی ہے, میں نے کرکٹ ٹیم بھی نہیں بھیجنی, میں نے وفود بھی نہیں بھیجنے, ہم نے کسی طریقے سے مسکرانا بھی نہیں ہے آپ کی طرف دیکھ کے. یہ وہ کرتا ہے جو غلط ہوتا ہے. جو صحیح ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے میں تینوں منہ نہیں لانا چاہتا. تو ایسی سچویشن میں سب سے پہلے تو ہمیں بات چیت کو آئس بریک کر کے بات چیت کو کسی نہ کسی طریقے سے شروع کرنا ہوتا ہے. بیچ میں کسی کو ڈالتے ہیں جس کا اس پہ اثر و رسوخ ہوتا ہے. اور جب آپ بیچ میں کسی کو ڈالتے ہیں اور کسی کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ یہ کام تم نے کرنا ہے, جب بیچ میں کسی کو ڈالتے ہیں تو وہ پھر الٹیمیٹلی مسئلے کو حل کر سکتا ہے اگر وہ انفلوئنس رکھتا ہو یا لیوریج رکھتا ہو. یا تو وہ اثر رکھتا ہو. اثر کا مطلب انگریزی میں انفلوئنس کو کہتے ہیں. اثر رکھتا ہو جیسے کہ کوئی ٹیچر ہے یا فادر ہے یا کوئی تایا جی ہیں یا کوئی دادا جی ہیں تو وہ اثر رکھتے ہیں. یا پھر رسوخ رکھتا ہو. آپ کو پتہ ہے اثر اور رسوخ میں کیا فرق ہے؟ اثر جو ہوتا ہے وہ انفلوئنس ہے, اخلاقیات, کوئی بزرگی, کوئی رشتہ. اور رسوخ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو نفع یا نقصان دے سکتے ہیں. آپ کسی کی تنخواہ روک سکتے ہیں یا کسی کی پروموشن روک سکتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہیں جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہیں اور آپ اختیار ہے جیسے والد کے پاس ہوتا ہے. تو یہ جو اختیار ہے اس کو ہم کہتے ہیں. رات کے 12 بجے نیند جب کھلتی ہے یا 1 بجے یا 2 بجے تو بندے کو سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں میرے حالات کیا ہیں اور میرے پہ کیا بیت رہی ہے. اور وہ سوچتا ہے کہ یار اس کا کوئی حل ہونا چاہیے, اور اگر وہ آج یہ نہیں سوچتا تو کل یہ سوچے گا, کل نہیں سوچتا تو پرسوں یہ سوچے گا. تو یہاں بھی جو انگزائٹی ہے وہ جینون ہے. مثلا مجھے یہ بتائیے کہ کوئی بندہ جو کہ نشے کی بیماری سے ریہیب سے آیا ہے, واپسی میں اس کو انگزائٹی تو ہوگی. انگزائٹی ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے جو رسپرڈال اس وقت دیتی ہے جب ڈوز آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو, جو کہ پہلے ضرورت کے مطابق تھی. ود دی پیسیج آف ٹائم چونکہ یہ میڈیسنز نان ایڈکٹیو ہیں تو ان کی ڈوزیج کم ہوتی چلی جاتی ہے. جو بھی دوائیاں آپ کو یہاں ملتی ہیں تو ان کی جو ڈوزیج ہے ود دی پیسیج آف ٹائم کم ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پیشنٹس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کسی کو جو ہو رہا ہے نا وہ مجھے بھی ہو رہا ہے. یہ بات میں نے تقریباً 43 ایئرز پہلے سیکھی تھی. تو وہ بات یہ تھی کہ 43 ایئرز پہلے ہمارے پاس کچھ 5-6 پیشنٹ تھے. تو میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا تو وہ پیشنٹ کوئی فلم دیکھ رہے تھے اور وہ ایک پیشنٹ آیا اور آ کے مجھے کہتا ہے کہ رونے لگا تقریباً اور کہتا ہے کہ پارو دی ماں مر گئی. مطلب اردو میں کہتا ہے پارو کی ماں مر گئی ہے. تو میں نے کہا بہت افسوس ہوا, بس اللہ کا کرنا ہے. مطلب میں سمجھا کہ کوئی پارو ہے جس کی ماں مر گئی ہے. اچھا وہ ماں کی بات کر رہے تھے ایکچولی. وہ دلیپ کمار کی کوئی فلم ہے اس کا کوئی ڈائلاگ تھا, دیوداس, اس کا کوئی ڈائلاگ تھا. تو میں نے دیکھی نہیں ہوئی تھی وہ فلم. تو میں نے کہا کہ کوئی اس کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو گئی. میں کہا اچھا اب یہ بھی پتہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. تو کہتا ہے پھر مجھے بھجوا دیں گے. میں نے کہا ظاہر ہے ایسے حالات میں تو بھجوانا ہی پڑے گا. ٹھیک 2 منٹ کے بعد ایک اور پیشنٹ آیا, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب پارو دی ماں مر گئی. پھر ایک تیسرا آ گیا. تو میں کہا نہیں اینیا مواد ٹھیک نہیں. یہ تقریباً ہوتا ہے اس طرح. لوگ بعض اوقات بہانہ بھی سب نہیں کرتے, کوئی کرتے ہیں. جیسے کہ کسی دفتر میں کوئی امپلائیز ہوں یا گھر کے امپلائیز ہوں اور وہ چھٹی مانگیں
تو آپ لوگ چھٹی نہیں دیتے, تو ان کو ضروری کسی رشتہ دار کو مارنا پڑتا ہے. وہ ہمارے گھر میں بھی جو ملازم یا ادھر ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی آ کے تو بتاتا ہے کہ پیچھے گاؤں میں میرا کوئی بھائی, بھتیجی, کوئی بھانجی, کوئی فلاں فوت ہو گیا, اور میں دعائیں مانگتا رہتا ہوں کہ یا اللہ خیر رکھے نہ سارے دے گھر دے, ہر روز کچھ نہ کچھ ہوا ہوتا ہے. لیکن وہ ہوتا نہیں, دادی, میری دادی فوت, کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی آ کے کہے میری نانی مر گئی. ہمیشہ دفتروں میں دادی مرے گی. اس کا کوئی تجربہ تو آپ کو ہوگا کہ دفاتر میں ہمیشہ دادی مرے گی, کبھی بھی دادی کے علاوہ کوئی نہیں. دادی وہ وشفل تھنکنگ ہے نا. اگر کوئی بندہ جو نشے کی زندگی گزارتا رہا ہو اور اب ریکوری میں ہے, تو اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی طرف سے کمانڈ آنے دے کہ اب تمہارا یہ سٹینڈ ختم کرتے ہیں, یا علاج گاہ کی طرف سے آنا ہے. اگر یہ نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات کی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ جو نشے کے زمانے میں بندہ کرتا رہا ہوتا ہے, اگر اس بات کی ریئلائزیشن ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو تھم نہیں سکتے. اور اس بات کی ریئلائزیشن کے لیے انٹرونشن ڈیٹا پریزنٹیشن ہوتی ہے. انٹرونشن ڈیٹا کا مطلب ہے کہ وہ واقعات دہراتے رہنا چاہیے. آپ کو چاہیے کہ ہفتے میں ایک دن رکھیں جس میں سارے فیملی ممبر بیٹھیں ان کے ساتھ, اور ان کو بتائیں کہ نشے کے زمانے میں کیا کیا ہوتا رہا اور کیا کیا ہم سہتے رہے. اور یہ بات غصے میں نہ کریں, آرام سے کریں, نیوٹرل موڈ میں کریں, اس کو بطور دوا کے استعمال کریں اور اس کو بطور سزا کے استعمال نہ کریں. لیکن پہلے سے طے ہونا چاہیے کہ ہم تمہیں یاد دلائیں گے, کیونکہ ایمان کو بھول گیا ہوگا کہ وہ کیا کیا کرتے رہے ہیں, اور اگر یہ پابندیاں ہیں تو یہ اسی کی وجہ سے ہیں کہ جو کرتے رہے ہیں, تو اسی کے سدھار کے لیے یہ پابندیاں ہیں. اور ڈاکٹرز جو بھی تجویز کرتے ہیں, مریض خوش دلی سے اس کو مانتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ ڈاکٹرز جو بھی تجویز کرتے ہیں وہ تکلیف دہ ہوتا ہے, چاہے وہ ٹیکہ ہو, چاہے وہ دوا ہو, چاہے مکسچر ہو, چاہے آرتھوپیڈک ٹریٹمنٹ ہو. ڈاکٹر جو بھی کرتے ہیں وہ تکلیف دہ ہوتا ہے, تو اس کو سب مریض جو ہیں سہتے ہیں, اور ڈاکٹر جو بھی تجویز کرتے ہیں وہ ساتھ سوری کہہ لیتے ہیں. سوری یہ آپ کو ٹیکہ لگایا آپ کو درد ہوئی, سوری آپ کو آپریشن کیا تو آپ کو درد ہوئی, اور یہ کٹسی ہوتی ہے. اور پیشنٹس عام طور پر کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے فائدے کے لیے, ورنہ ڈاکٹر کوئی خیر کی خبر تو نہیں سناتے نا. کبھی کہتے ہیں مٹھائی نہ کھاؤ, کبھی کہتے ہیں نمک نہ کھاؤ, کبھی کچھ کبھی کچھ, کبھی کہتے ہیں واک کرو, ایکسرسائز کرو. آپ نے شاید ہی کبھی دیکھا ہو کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں, اس نے پرسکرپشن لکھی ہو کہ 2 رس ملائیاں صبح دوپہر شام. جو کو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنی سیلف کیئر کا خیال نہیں رکھتا, اور وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے لوڈ ون کی لائف, اپنے لوڈ ون کے ایموشنز کنٹرول کرنے کی کوشش وہ ایسے کرتا ہے کہ میں اس کو اتنا پیار دوں گا کہ یہ ڈرگس نہ کرے, میں اس کی ہر خواہش کو پورا کروں گا تو شاید یہ ڈرگس نہ کرے, شاید کوئی ضرورت تھی اس کی بچپن کی جو پوری نہیں ہوئی جس وجہ سے یہ ڈرگ کرتا ہے. دل کا برا نہیں ہے, ایڈکٹ کے لیے جھوٹ بولنا, کور اپ کرنا, جسٹیفیکیشن دینا, اور یہ کہ کو ڈیپینڈنٹ پرووک بھی کرتا ہے. کس وجہ سے پرووک کیوں کرتا ہوگا کو ڈیپینڈنٹ؟ کیونکہ وہ انیبل کر کر کے تھک جاتا ہے. جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ بہت زیادہ پیار دینے کے باوجود اس میں کوئی ڈفرینس نہیں آ رہا, تو پھر اس کو لگتا ہے کہ میں اس پہ غصہ کروں گا نا, اس پہ سختی کروں گا تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بھی پرووکنگ ہوتی ہے جب آپ اپنے لوڈ ون سے ناراض ہو جاتے ہو کہ اگر اب اس نے ڈرگ کیا نا تو میں اس سے بات نہیں کروں گا, اگر اب اس نے ڈرگ کیا تو اس کو گھر سے نکال دوں گا. جب کوئی غصے میں آ کے کسی ایڈکٹ کو گھر سے نکال دیتا ہے تو what do you think, وہ گھر سے نکل کے سوچتا ہے کہ مجھے ڈرگس چھوڑ دینے چاہیے, زیادہ ڈرگس کرنے شروع کر دیتا, رائٹ. یہ ہیلپ تو نہیں ہوئی. کیئر کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتا ہے. کیئر گیونگ پرووائڈ نہیں کرتے, کیئر ٹیکنگ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے کو ڈیپینڈنٹ, وچ از کہ اپنے لوڈ ون کی ہر رسپانسبلٹی کو وہ خود اٹھا لیتا ہے. سپورٹ دینے کے بجائے اس کے کرنے والے کام وہ خود کر رہا ہوتا ہے. کرنے والے کاموں میں یہ ہو سکتا ہے کہ پولیس سے اس کو چھڑوا رہا ہے, کام پہ اس کے لیے جھوٹ بول رہا ہے, ایبسنٹ لیو لے رہا ہے, اس کی شادی بچا رہا ہے, اس کی بیوی ناراض ہو کے چلی گئی تو اس کی بیوی کو منا کے گھر لے کر آ رہا ہے,
اس کو اپنے ساتھ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رکھا ہوا ہے سو دیٹ اس کے بچے اور بیوی سفر نہ کریں فائنینشلی, بٹ ان ریالٹی آپ اس کو انیبل کر رہے ہو, اس کی ڈیزیز کو انیبل کر رہے ہو. جی لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کچھ اچھا کر رہے ہو, اس کے لیے آپ بہت ریزن دیتے ہو اپنے آپ کو کہ میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر اس کو الگ کر دیا تو پھر یہ الیکٹریسٹی کا بل نہیں دے گا, اس کی الیکٹریسٹی کٹ جائے گی, کہ اگر میں اس کو کھانا نہیں دوں گا پھر تو یہ کھائے گا ہی نہیں, اگر میں اس کو جوس بنا کے نہیں دوں گی تو یہ تو آلریڈی بہت ویک ہے, تو اس کی ہیلتھ تو اور ڈیٹوریٹ کرے گی. ڈو یو گیٹ اٹ؟ کو ڈیپینڈنٹ کے پاس ریزنس بہت اچھے ہوتے ہیں اپنی کو ڈیپینڈنسی کے, ہم کو ڈیپینڈنٹ اس وجہ سے. سو جب پیشنٹ ہیل ہو رہا ہوتا ہے فیملی کو, اسپیشلی ان فیملی ممبرس کو جو کو ڈیپینڈنٹ ہے, ہیل ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. یو گائز نو ہم یہاں پہ 4 کمیونیکیشن اسٹائلس کی ہمیشہ بات کر رہے ہوتے ہیں. 4 کمیونیکیشن اسٹائل ہوتے ہیں, ان میں سے 3 جو انہیلدی ہوتے ہیں, جس میں سے پیسو ایک ہے, پیسو اگریسو ہے. تو جو کو ڈیپینڈنٹ ہے اس کا ان تینوں میں سے کوئی ایک اسٹائل ہوتا ہے, یا تو وہ پیسو ہوتا ہے ایز ان کہ وہ سب چیزیں چپ چاپ برداشت کر رہا ہوتا ہے, اپنی فیلنگس کا خیال نہیں رکھتا, صرف اپنے لوڈ ونس کی فیلنگس کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے. وہ اگریسو ہو سکتا ہے ایز ان کہ وہ اس کو دن بھر بلا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے, باتیں سنا رہا ہوتا ہے کہ تم نے ٹھیک نہیں ہونا, تم سے مجھے کوئی ہوپ نہیں ہے, تم نے زندگی برباد کر دی ہے, اس طرح والی باتیں. یہ نیگیٹو باتیں کر کے وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے شاید اس میں احساس پیدا ہو جائے. تیسری فارم پیسو اگریسو, وہ جو ناراض ہونے کی بات ہم کہہ رہے تھے کہ اگر فار ایگزامپل کوئی پیشنٹ یہاں سے ریکور ہو کے گھر جاتا ہے, ٹھیک, اور اس کی وائف کہتی ہے کہ اگر اب اس نے پھر ڈرگ کیا نا تو میں ناراض ہو کے گھر چلی جاؤں گی. یہ پیسو اگریسو میں آ رہا ہے. ایز ان ریالٹی آپ اپنا کنسرن تو شیئر نہیں کر رہے, آپ یہ تو نہیں بتا رہے کہ آپ کو برا لگ رہا ہے, لیکن آپ ناراضگی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ یہ ٹھیک ہو جائے, وچ از ناٹ ہیلپ فل. یہ تینوں ہی کمیونیکیشن کے اسٹائل ہیلپ فل نہیں ہے ریکوری میں. پیشنٹ کو کہا جاتا ہے کہ اسرٹیونیس کی امپورٹنس یہ ہے کہ وہ ڈرگس کو نہ کہہ سکیں گے, خود کو نہ کہہ سکیں گے. جب آپ اسرٹیو ہوتے ہو تو پھر آپ ایکسٹرا اسٹریس کیری نہیں کر رہے ہوتے, آپ اپنے ایموشنس کو سپریس نہیں کر رہے ہوتے, آپ اپنی نیڈس کے بارے میں ویل اویئر ہوتے ہو کہ میری نیڈس کیا ہیں, میں نے ان کو فلفل کیسے کروانا ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ڈفیکلٹی میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں اور میں کس طرح سے شیئر کر سکتا ہوں کسی کے ساتھ. آپ پیسو نہیں ہوتے, یو ڈونٹ کیپ تھنگس ٹو یور سیلف. اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسپریس کرتے رہتے ہو, دی ادر پرسن نوز کہ واٹ یو آر گوئنگ تھرو. آپ کے فیملی ممبرس, کاؤنسلرز اس انفارمیشن کے ساتھ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں کہ آپ گزر کس چیز سے رہے ہو. ایک کو ڈیپینڈنٹ کو اسرٹیو کیوں ہونا چاہیے دین؟ ایک یہ کہ جب آپ اسرٹیو ہوتے ہو تو آپ اپنے پیشنٹ کو یا لوڈ ون کو بتا سکتے ہو کہ میری کیا فیلنگ ہے, میری کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں, میری نیڈس کیا ہیں, میں کہاں تک آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں, میں کہاں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا ہوں. ایک ہے. دوسرا یہ جب کو ڈیپینڈنٹ فیملی ممبرس اسرٹیو ہوتے ہیں تو باؤنڈریز بڑے اچھے سے کریٹ کر سکتے ہیں اپنے لوڈ ون کے ساتھ. باؤنڈریز ایز ان کہ آپ کے کرنے والے کام کون سے ہیں, میں آپ کے حصے کے کام اب سے نہیں کروں گی, آپ کو اپنی رسپانسبلٹی خود لینی ہے. اور باؤنڈریز کس طرح سے کہ آپ ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے مجھے, آپ مجھے تھریٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ ڈس رسپیکٹنگ ٹون میں مجھ سے بات کریں تو یہ کنورسیشن آگے نہیں بڑھ سکتی. یس, اور اگر آپ اسرٹیو ہو تو آپ پیشنٹ سے سرینڈرنس ایزیلی ڈیمانڈ کر سکتے ہو ان اے ریسپیکٹفل مینر. وہ جو کمیونیکیشن کی ہم بات کر رہے تھے تو کمیونیکیشن تو 2 ویز ہوتی ہے نا فاروق صاحب. لیٹس سے کہ کسی کی کمیونیکیشن اسٹائل بہت ہی اچھا ہے, ٹھیک, آپ کا کمیونیکیشن اسٹائل بہت اچھا ہے, اور آپ اسامہ صاحب سے بات شروع کر دیں کسی ٹاپک پہ, اور اسامہ صاحب آپ کو جواب نہیں دے رہے, آپ کیسے آگے بڑھائیں گے اس کنورسیشن کو؟ میں ایگزامپل دے رہی ہوں. آپ کو لگتا ہے کاؤنسلرس کو نہیں دیتے ہیں غصے سے نا؟ ہاں, کچھ وہ غصہ ہو جائیں گے کہ میں ہر طریقے سے کوشش کر سکتا ہوں اس سے اچھے سے بات کرنے سے, اس سے پوچھنے میں, اس کو ہیلپ کرنے میں, بٹ یہ جواب نہیں دے رہا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کو ڈیپینڈنٹ کو بھی کمیونیکیشن اسٹائل کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اسرٹیو کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ایڈکٹ ہے اس کو بھی, سو دیٹ دونوں اپنی نیڈ شیئر کر سکیں. ایک اور بینیفٹ کسی کو ڈیپینڈنٹ کا اسرٹیو ہونے کا یہ ہے کہ وہ ایزیلی نو کہہ سکتا ہے. اس چیز کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے کسی ریکورنگ ایڈکٹ کی لائف میں, اپنے لوڈ ون کو نو کہنا. یہ بہت بڑا ایک ٹاسک ہوتا ہے فیملیز کے لیے کہ اپنے, جب ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر نہ کہنا چاہتے ہیں آپ وہاں پر نہ کہیں, یا جو ان کی ریکوری میں آپ کی طرف سے نہ کہنا بنتا ہے اس کو نہ کہیں جس بھی سوال کا. لیکن پیشنٹ بھی اس بات کو مطلب سائیکولوجیکلی بھی اور بیہیورلی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ میری ہی فیملی نے مجھے نہ کہہ دیا. ایون اتنی چھوٹی سی بات کہ اگر وہ فیملی میٹنگ میں کہتے ہیں کہ جی رک جائیں میری بات تو سنیں, اور اگر فیملی نہیں سنتی ہے تو یہ بھی پیشنٹ بہت سینسٹیولی اس کو لے رہا ہوتا ہے کہ نہیں, اچھا میں نے ان کو یہ کہا اور انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی.
اور آپ نے بالکل چینج کر دیا ہے فیملیز کو, یہ تو پھر بات کی باتیں ہیں. سو پیشنٹ کی بھی پریکٹس نہیں ہوتی نہ سننے کی, اور فیملیز کی بھی پریکٹس نہیں ہوتی نہ کہنے کی, کہ ایموشنز اتنی اسٹیک پہ چلے جاتے ہیں کہ شاید آپ بھی, بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پیشنٹ فیملی کو فرمائش ڈالتا ہے اور فیملی اس کو جب نہ کہتی ہے اور پیشنٹ اس پہ تھوڑے کرائسس کریٹ کرنے کی طرف جاتا ہے, اور فیملی اس کرائسس کو مینیج کرنے کے لیے ہاں کہہ دیتی ہے, اور پھر وہ پیشنٹ اس پہ ایکشن بھی نہیں لے رہا ہوتا. جیسے اگر کسی نے اپنے فیملی ممبر کو کہا کہ مجھے رات کے 2 بجے گھر سے باہر سے کھانا منگوانا ہے, اور فیملی اگر کہہ دیتی ہے کہ یہ صحیح ٹائم نہیں ہے, آپ کی ہیلتھ کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے, سو وی ول ناٹ الاؤ یو. تو پیشنٹ کہتا ہے کہ نہیں تو پھر میں خود باہر چلا جاؤں گا, نہیں تو پھر میں سگریٹ منگوا لوں گا, نہیں تو میں پھر گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا, یا XYZ کوئی بھی تھریٹ. اور فیملی اس خوف سے پھر کیا کہہ دے گی, ہاں کہہ دے گی کہ یہ باہر چلا جائے گا, اور بے شک وہ ڈیل آ بھی جائے پھر پیشنٹ کھائے گا نہیں اس کو. ایسے بھی کیسز ہیں کہ وہ آپ ڈیل منگوا بھی دیتے ہیں, وہ خواہش پوری کر بھی دیتے ہیں, اور پھر پیشنٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. سو مسئلہ کہاں پر ہوا, جو بھی عثمان صاحب نے بات کی, کہ اتنے یوز ٹو ہوئے ہوتے ہیں فیملی کی ہاں سننے کے, کہ ایموشنلی یہ بہت بڑی ایک تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ وہ فیملی جس کو جو ہمیشہ میری ہر بات مانتی ہے, صحیح غلط بھی نہیں, ہر بات مانتی ہے, اور وہ آج مجھے اتنی چھوٹی سی بات پہ نہ کہہ رہی ہے. کیونکہ ٹریٹمنٹ ان کو سکھاتے ہیں چھوٹی باتوں پہ نہ کہنا شروع کریں, اور پھر بڑی باتوں پر نہ کہنے کا طریقہ آپ کو آئے گا. اور آج ایک فیملی نے مجھ سے پوچھا, وہ فیصل آباد سے آتی ہیں, کہ جی ہمارے گھر میں ایک فنکشن ہے کل رات کو, تو میں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں, تو میں گروپ کو نہیں اٹینڈ کروں گا. فنکشن ہے کل, آج کوئی ان کا کام نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہا میں کوئی ایسی پارٹیسپیشن نہیں کر رہا. تو میں نے ان کو کہا کہ ہماری طرف سے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ آئیں آج. انہوں نے کہا مس مشکل ہو جائے گا, میں اپنی فیملی کے ساتھ یہ ایونٹ کو اسپینڈ کرنا چاہتا ہوں. ایموشنلی انہوں نے کافی زیادہ اس کو میک اپ کیا. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ فرام مائی سائڈ یہ ہے کہ آپ آئیں, میں آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی. جس کو انہوں نے اس طرح سے اپنی فیملی سے کہا کہ مس شمائلہ نے اجازت دے دی ہے کہ آپ نہ آئیں, ٹھیک, آپ اپنی بات ضرور کر دیتے ہیں. دیکھیں ریکوری میں, اور خاص کر کے کو ڈیپینڈنس کی ریکوری میں, پیشنس بہت ضروری ہے. کہ آپ کے جو پیٹرن بنے ہوئے ہیں نہ کہنے کے, آپ ہمیشہ ہاں کہتے ہیں پیشنٹ کو, اور اتنے عرصے بعد ہم آپ کو یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اب آپ نے ان باتوں پر نہ کہنی ہے جہاں پر آپ نہ کہنا چاہتے ہیں. ہر بات پہ نہیں, جو ریکوری کی ریکوائرمنٹ ہے, ٹریٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, جہاں پر یو وانٹ ٹو سے نو یو ہیو ٹو. لیکن اس میں جب آپ پہلا سٹیپ لیتے ہیں تو آپ کی بھی دقتیں ہیں, آپ کو بھی بہت سارے خوف ہیں جو گھیر لیتے ہیں کہ اچھا یہ گھر سے باہر چلا گیا تو کیا ہوگا, اگر اس نے نشہ دوبارہ کر لیا تو کیا ہوگا. سو ہم آپ کو ایک پھر ہیلپ دیتے ہیں کہ فیئر سے آپریٹ کرنے والے لینز کو بدلنے کی طرف کوشش کرتے ہیں. فیئر سے آپریٹ ہم نہیں کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے پاس کتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے کہ آپ نے جب خوف سے آپریٹ کیا تو بھی مسئلے کا حل نہیں نکلا. جب آپ نے ہر دفعہ ہاں کہا تو مسئلے کا حل نکلا, کرائسس تو تبھی بھی آتے رہے. تو اب نہ کہہ کر مسئلے کا حل الٹیمیٹلی نکلتا ہی. اور جب آپ کو کہنا آ جاتا ہے, جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ یہاں پر شاید یہ ہو کہ جب ہم نہ کہتے ہیں کسی کو تو اس کے بعد تعلق کو تھوڑا سا روکھا کر لیتے ہیں. روکھا کرنا سمجھتے ہیں, پھر ایک وہ تھوڑا سا ناراضگی کا ایلیمنٹ یا شرمندگی کا ایلیمنٹ یا گلٹ کی فیلنگ جو ہوتی ہے وہ ہمیں واپس اس بندے سے اس طرح سے بات کرنے نہیں دیتی. آئی ہوپ میں آپ کو یہ پوائنٹ دے پاؤں کہ جب آپ نے اس بیہیویئر کو نہ کہا جس کو آپ نہ کہنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد چونکہ آپ خود انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, گلٹ ہوتا ہے خود, اور اس گلٹ فیلنگ کی وجہ سے آپ اپنے لوڈ ون سے اگلی بات, اگلا ریلیشن مینٹین نہیں کرتے. اگر ہم اس چیز کو سیکھ لیں کہ جب میں نہ کہوں یا ہاں کہوں اس کا تعلق پہ کوئی اثر نہ ہو, مجھے ویسے ہی ان کے ساتھ
بعد میں اپنے ریلیشن کو, جو وہ کہتے ہیں جی مجھے باہر جانے کی اجازت دیں, مجھے باہر سے کھانا منگوانے کی اجازت دیں, یا چھوٹے چھوٹے پیٹی ایشوز کی بات کر رہی ہوں, تو اس پہ آپ کہیں کہ نہیں جی فرام آر سائڈ وی کین ناٹ الاؤ یو, تو وہ کہتے ہیں نہیں تو پھر ایسے, نہیں تو پھر ویسے, تو آپ اپنا اسٹریٹ آنسر دیتے ہیں کہ ہم نہیں چاہیں گے آپ کوئی ایسا کام کریں, ہمیں تکلیف ہوگی, بٹ ہم فورس بھی نہیں آپ کے ساتھ استعمال کرتے. اور اس کے بعد پھر اپنے رویے کو بہتر کر لیں. جو ڈیفیکلٹی ہے نا وہ آ جا کر ایک ہی بات ہم وہ پیشنٹ والی بات دہراتے ہیں کہ آپ اپنی فیلنگس کو مینیج کرنا سیکھتے ہیں ایز اے فیملی. جب آپ کسی غلط انٹینشن کے ساتھ نہیں ہیں تو اگلے بندے کو ہیومن بینگ آپ سمجھیں گے کہ وہ اگر آپ نے نہ کہا ہے تو وہ آپ کو تھینک یو نہیں بولے گا, اس کا ایک رسپانس ہو سکتا ہے ناراضگی کا, غصے کا, دھمکانے کا, رونے کا, could be anything, any behavior. آپ نے آگے سے, جیسے آپ نے کہا کہ اپنی طرف سے کارڈیل رہنا, اپنی طرف سے کوششیں کرنا, that's your job. الٹیمیٹلی آپ کا جو جینوئننیس ہے, آپ کا جو ٹرو فیلنگز ہیں وہ تک پہنچے گی جب تک کہ وہ بھی ایموشنلی اسٹیبل ہونا شروع ہو جائے گا کہ میں ایک بات پنچ کرنے کے لیے, ایموشنل اسٹرنگس کو پل کرنے کے لیے کیے جا رہا ہوں اور اگلا بندہ تو رسپانس ہی نہیں دے رہا ہے, وہ بھی ایک ایموشنل اسٹیٹ میں ہے. یہ جو انڈرسٹینڈنگ کا ورڈ بار بار آپ تقریباً ہر بندے سے سنتے ہیں کہ ریلیشن شپ میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, تو یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک کمپوننٹ بھی ہے کہ آپ اگلے کی فیلنگس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. سو جب آپ نے نہ کہہ دی اور اگلا بندہ ناراض ہو گیا اور آپ کی طرف سے ناراضگی نہیں ہے, تو آپ ان کے شو میں پاؤں رکھ کر دیکھتے ہیں نا کہ اچھا میں نے کبھی نہ کی نہیں ہے اور آج اس کو نہ سننے کو ملی ہے تو اس کے لیے مشکل ہے. تو آپ کا بیہیویئر کیسا ہو جائے گا؟ ایمپیتھیٹک ہو جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ اچھا مجھے اندازہ ہے کہ میری طرف سے نہ سننا جو ہے نا اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ فار یو, کیونکہ ہمارا کبھی ایسا تعلق ہی نہیں رہا, بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ہم نئے, مطلب آپ اس ایمپتھی کو پھر آپ بتانا شروع کرتے ہیں, ان کو وربلائز کرتے ہیں اپنے کنیکشن کو. سو اس طرح سے گریجولی چیزیں, لیکن انیشیٹو تو لینا پڑے گا. پہلی بات تو یہ کہ فیئر سے آپریٹ کرنا جو ہے, اس بارے میں تو سوچنا پڑے گا نا کہ فیئر سے آپریٹ کر کے مسئلے حل نہیں ہوئے تو ہم لو سے آپریٹ کر کے دیکھیں. بلیم کرنے سے مسئلے حل نہیں ہوئے تو اب کامنس اور رسپانسبلٹی سے مسئلوں کو حل کر کے دیکھتے ہیں. ٹھیک, اچھا جب آپ فارگیونگ ہو جاتے ہیں, فیئر لیس ہو جاتے ہیں, لو سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر وہ کڑن نہیں رہتی ہے. یو آر ڈوئنگ فرام یور سائڈ سب چیزیں. یہ جو کو ڈپینڈنسی کی تکلیف ہوتی ہے نا, آپ کچھ غلط مثال کے طور پر ریکوری میں کر بھی نہیں رہے ہوتے لیکن یو فیل پین, اور وہ پین کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ یعنی آپ اکارڈنگ ٹو دا ٹریٹمنٹ ہی ہیں. ان مائی اوپینین کہ بچہ تکلیف میں ہوتا ہے, دا اونلی ریزن از آپ اپنے حصے کا کام کر بھی رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا میں پرووک نہیں کر رہی, میں انیبل نہیں کر رہی, میں بہت ریسپیکٹفل وے میں بات کرتی ہوں, بہت زیادہ اچھے وے میں, لیکن چونکہ وہ خوش نہیں ہے, وہ اس ریکوری میں ابھی اتنا خوشی کا ایلیمنٹ ان کے لیے نہیں ہے, تو ان کی جو ڈسکمفرٹ ہے, ان کی جو تکلیف ہے, وہ آپ کو پیس میں رہنے ہی نہیں دیتی ہے. دس از دا ریزن. آپ میرے پوائنٹ کو سمجھ پا رہے ہیں کہ آپ اگر اپنی طرف سے اکارڈنگ ٹو دا ریکوری پرنسپل ہی چلتے ہیں, پھر بھی فیملی تکلیف میں آتی ہے تو وہ اس کو ڈپینڈنسی کی وجہ سے آتی ہے, بیکاز آپ کا لوڈ ون ابھی جو تکلیف سے نکلے گا وہ ایک عرصے کے بعد نکلے گا. آپ کو یہ فکر ہوتی ہے یہ چپ بیٹھ رہا ہے, یہ غصہ کر رہا ہے, یہ خاموشی, یہ مطلب ہم سے بات نہیں کرتا ہے, یہ منہ بنا کر رکھتا ہے, یہ کمرے میں بند رہتا ہے,